بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ ابر آلود ہے، لیکن یہ یعقوب کی آنکھیں ہیں جو برس رہی ہیں۔ راحیل 11 سالوں سے اس بچے کی منتظر ہے۔ 11 سال ہو گئے اسے فدان کی عورتوں کے طعنے سنتے سنتے۔ اسے کتنا برا بھلا کہا گیا، بانج کہا گیا اور بے ثمر کہا گیا۔ قائن اعظم مجھے معاف کریے، آج رات میں نے یعقوب اور اس کے خاندان کے بارے میں خواب دیکھا، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ یعقوب اور اس کے خاندان پر تمام خداؤں کی لعنت ہو۔ یعقوب کا کفر اسے لے ڈوبے گا، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اشتار بزرگ یعقوب اور اس کے خاندان پر اپنے غصے کی آگ برسا دے۔ راحیل اور اس کے بچے کو آج رات ہی نابود ہو جانا چاہیے۔ پھر بھی میں راحیل اور اپنے بچے کی طرف سے فکر مند نہیں ہوں۔ فکر ہے تو اس بات کی کہ ان کی موت ارباب اختیار اور بت پرستوں کی خوشی کا باعث نہ ہو۔ مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ بت پرستی کے خلاف میری کئی سالوں کی محنت رائے گا نہ چلی جائے۔ رحم کر، میری بیوی بچے کو نجات دے دے۔ ان دونوں کی نجات فدان کے لوگوں کی بیداری کا باعث ہوگی۔ ان کی نجات اشتار کے بت کدے کی شکست اور شرک کے مقابل یکتا پرستی کی کامیابی ہے۔ اے خدا مہربان، میری مدد فرما، میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ اتنی رات میں یہ روشنی کیسی ہے؟ راحیل کو ہوش آ گیا۔ شروع ہو گیا۔ راحیل راحیل راحیل
لگتا ہے آسمان بھی راحیل کے حال ذات پر رونا چاہتا ہے۔ یہ خداؤں کے غیظ و غضب کی نشانی ہے، خداؤں کے غیظ و غضب کی آگ ضرور برسے گی، یعقوب اور اس کے خاندان کو سزا ضرور ملے گی۔ اشتارے بزرگ، خداؤں کی حرمت کی پاسداری کر، غیظ و غضب کی آگ یعقوب کے خاندان پر برسا دے۔ اس کا مطلب ہے راحیل کا بچہ سلامت ہے، اور وہ اشتار کی بددعا، ایسر کا جادو۔ فدان کے لوگوں کو اپنی عظیم قدرت اور ایسٹر کا جادو سچ کر دکھا دے۔ اشتار بزرگ، ہمیں خوش کر دے، تو اپنے مارنے والوں کو یعقوب کے خدا کی ذب و حالی اور بستی دکھا دے۔ مبارک ہو۔ درود پر نبی خدا۔ آپ سب پر بھی خدا کا درود ہو۔ نو مولود کا قدم مبارک ہو۔ پروردگار کی اس لطف و کرم پر اس کا شکر گزار ہوں، اور اسے تمہارے اور اپنے بچے کے لیے طلب خیر و برکت کرتا ہوں۔ 11 سال سے تمہارے انتظار میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ پوچھیں گے نہیں بیٹا ہے یا بیٹی؟ یوسف لڑکے کا نام ہوتا ہے یا لڑکی کا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ اسی نے جس نے چند لمحے پہلے اس کے آنے کی خوشخبری دی تھی۔ یہ بارش بھی تمہارے مبارک قدموں کی برکت سے ہے میرے بچے۔ خوش آمدید۔ راحیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں۔ ہمیں ان سے کیا؟ تم تو بارش کو دیکھو جس سے فدان کو قحط سے نجات ملے گی۔ لیکن تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ بارش راحیل اور یعقوب کے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی برسنا شروع ہوئی ہے۔ تو کیا راحیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہے؟ ہاں اور کیا،
دیکھا تم نے کتنا مبارک اور خوش قدم بچہ ہے. آپ لوگ یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ جاؤ دمبے اور اونٹ کی قربانی کرو، پدان میں چراغاں کرو. ہمیں یعقوب کے خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے آج میری بیٹی کو ایک نئی زندگی بخشی اور پدان کو قحط سے نجات دی. مابر اشتار میں آگ لگ گئی. معبود میں آگ لگ گئی. وہاں آگ لگ گئی. آگ لگ گئی. معبد اشتار میں آگ لگ گئی. کیا کہا؟ کیا ہو گیا؟ معبد اشتار میں آگ لگ گئی. ایسٹر تو کہہ رہی تھی کہ راہیل اور اس کا بچہ مر جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ آؤ. بارش تو تمام چیزوں کو شرابور کر دیتی ہے، اس آگ پر تو بارش کا بھی کچھ اثر نہیں. عجیب نہیں؟ اور آگ لگ گئی میرے اندر، آگ لگ گئی. آگ بجاؤ، بچاؤ بچاؤ. پانی ڈالو، پانی ڈالو، پانی ڈالو. بابو کو آگ لگ گئی. بابو کو آگ لگ گئی. جادوگرنی کا کیا ہوا؟ وہ آگ کے شعلوں میں گھر کر جھلس گئی. میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا. جادوگرنی جھلس گئی؟ جادوگرنی ایسٹر جل گئی. تو کیا اب ایسٹر کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ ظاہر ہے وہ خدا تو ہے نہیں. تو کیا کائن معبود کو بھی جلا دے گی؟ ظاہر ہے وہ کوئی خداؤں میں سے تو ہے نہیں. یہ تھا عظیم و توانا ایسٹر. خود وہ اور اس کے کاہن آگ میں جلتے رہ گئے لیکن اپنا دفاع بھی نہ کر سکے. ایسٹر تو کہہ رہی تھی کہ راہیل اور اس کا بچہ مر جائیں گے. کیا ہوا؟ یہ تو خود نابود ہو گئی. چلو جناب لابان کہاں چلے؟ جا رہا ہوں یعقوب کے خدا پر ایمان لانے. تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یعقوب پدان کے لوگوں کے لیے بدبختی اور تباہی کا باعث ہے. لیکن اس کے برعکس یعقوب کا بیٹا ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا. چلو چلو سب لوگ چلو، چلو یہاں سے چلو. جا رہے ہو؟ چلو چلیں. آؤ چلو ہم سب چلتے ہیں. چلو سب لوگ چلو. رک جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ.
اپنے اجداد کے آئین کا پشت و لحاظ کرو. معبود جل رہی ہے. ایستار فنا ہو جائے گا. کائن اعظم جل رہا ہے. لوٹ آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ معبود کی آگ بجھنی چاہیے. ایستار کو نجات دلواؤ. معبود کی آگ بجھواؤ. گویا باران رحمت الہی نے ان لوگوں کے جسم و جان دونوں کو پاک کر دیا ہے. آپ کے بیٹے کے قدم مبارک سے فدان میں بارش ہوئی ہے. ہمیں اس کا دیدار نہیں کروائیں گے؟ اب کوئی جواز نہیں کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار نہ کروں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی بیٹی کی آمد معبد کی نابودی اور فدان کی خشک سالی سے نجات کا سبب بنی. یوسف کے قدم مبارک ہیں، لیکن جس نے معبود اشتار کو نیست و نابود کیا اور فدان پر باران رحمت نازل کی، میرا خدا ہے، خداوند یکتا. اسے دیکھنا نہیں چاہو گے؟ میں اور میری بیوی نے تو تمہارے خدا کو دیکھا ہی تھا. آج رات فدان کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے، تمہارے خدا کی عظیم قدرت بھی اور اپنے خداؤں کی ذلت اور رسوائی بھی. اب آئے ہیں تاکہ خداوند یکتا پر ایمان لائیں. اے نبی خدا ان کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دیں. کیا آپ سب بھی فارس کی بات سے متفق ہیں؟ ہاں متفق ہیں. تو پھر میرے ساتھ بولیں. ہم پتھروں کے تمام خداؤں سے اور دیگر زمینی خداؤں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. ہم خدا یکتا پر ایمان لاتے ہیں. تمام آسمانوں اور زمین کے مالک اور اس کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے احکامات کی اطاعت کریں گے. زیگورات آتش اشتار پر خدا کے عذاب کو نازل ہوئے 5 سال گزر گئے اور 5 سال بیت گئے پرم فدان پر خدا کی نعمتوں کے دروازوں کو کھلے. یعقوب نبی
اور ان کی پسندیدہ بیوی یوسف کی ماں دوسرے بچے کی آمد کے منتظر ہیں۔ یوسف۔ جی ماں۔ آج ہم بابا کے ساتھ صحرا جائیں گے۔ ٹھیک ہے ماں، بڑا مزہ آئے گا، چلیں گے۔ جب تک یعقوب سے کوئی اولاد نہیں تھی تب ان کی اتنی پسندیدہ تھی، اب تو کہنے ہی کیا۔ چلو میں اور زلفا تو کنیزیں ہیں، اس لیے یعقوب نبی کے ساتھ سیر و تفریح کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن تمہاری ماں کیوں نہیں جاتی؟ شاید مصروف ہوں یا صحرا میں گھومنے کا شوق ہی نہ ہو، مجھے کیا پتا۔ یا پھر تمہارا باپ راہیل کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ पंद्रह साल पहले हमारी पहली मुलाकात इसी कुएं के पास हुई थी। हाँ, और मुझे उसी रोज पता चला था कि आप मेरे फूफीजाद हैं। हाँ, और मुझे पता चला था कि तुम मेरी मामूजाद हो। हमारी एक दूसरे से मोहब्बत उसी रोज से है। मेरे बाबा इसहाक और माँ रिब्का ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा। चलें, बच्चे चले गए। जब मेरे बाबा लाबान को पता चला कि तुम मुझसे शादी के ख्वाहा हो तो उन्होंने 7 साल तक भेड़ें चराना मेरा महर करार दिया। और मैंने कबूल कर लिया, लेकिन फिर 7 साल बाद लाबान ने तुम्हारी बहन लैया से मेरी शादी करा दी। कोई चारा भी तो न था। फद्दान के खित्ते में छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले नहीं करते। 7 साल मजीद तुम्हारी खातिर चरवाहा बनना पसंद किया। लाबान जानते न थे कि अगर वो मुझसे 70 साल के लिए भी कहते तो भी मैं कबूल कर लेता। और ये 7 साल कितनी जल्दी गुजर गए। हाँ। मेरा इरादा है कि जल्दी अपने आबाई घर का नाम लो। कहीं ऐसा न हो ये आपस में लड़ बैठे। परेशान मत हो, ये लोग जोर आजमाई कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि जो बाकी सब में ज्यादा ताकतवर होगा वही मेरा जानशीन होगा।
याकूब नबी को जानते हो? इसहाक नबी के बेटे। वो और उनके बेटे फद्दान के लिए बैस खैर बरकत है। हाँ जानता हूँ। बता सकते हैं वो कहाँ है? उनके मामू लाबान हाकिम है, उनके पास चले जाओ। क्या काम है? मैं कनान से आया हूँ, यहाँ के हाकिम से काम है। मेरे साथ आओ। दीना जान, इधर आओ बेटा। जाओ यूसुफ के साथ खेलो, ताकि मैं काम में तुम्हारी माँ का हाथ बटा लूं। शाबाश। राहील, खुशखबरी है? मुबारक हो। नबी खुदा को मालूम है? सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम। हमारी याद कैसे आ गई? बाबा खैरियत तो है? कोई बात हो गई? वो आदमी देख रही हो ना, कनान से आया है और हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया है। याकूब कहाँ है? अरे वाह मेरे प्यारे मामू लाबान, खैरियत? आज कैसे रास्ता भूल गए? अगरचे तल्ख है, मगर उम्मीद है तुम में सुनने का हौसला है। कुछ बताते क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा इसहाक इस दारे फानी से कूच कर गए। खुदा की तरफ से आए और उसी की तरफ जाना है।